بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دی ڈاکٹر شو کے ایک اور پروگرام کے ساتھ خوش آمدید. دل کی بیماریاں پاکستان میں نمبر 1 ہیں اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. 52% پاپولیشن پاکستان کی فیمیل یعنی خواتین پر مشتمل ہے اور خواتین کے امراض میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دل کے امراض خواتین میں نہیں ہوتے اور خواتین پروٹیکٹیو ہوتی ہیں. کیا ایسا ہے؟ اس کا جواب لینے کے لیے آج ہم نے مہمان شخصیت کو دعوت دی ہے. آپ کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ہیں ڈاکٹر سیدہ سائرہ بخاری, کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ, اسسٹنٹ پروفیسر سیکشن آف کارڈیولوجی, ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن, آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر سائرہ, آپ سے پرانا ہمارا تعلق ہے, ہم نے ریزیڈنسی ساتھ کی. اب آپ یہ بتائیں کہ جو انٹرو میں نے بات کی ہے کہ خواتین میں دل کے امراض, یہ کیا بات ہے کہ دل کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس پہ روشنی ڈالیں. جی, یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے نا. آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ ہم اس کو آج ہائی لائٹ کر رہے ہیں. 2-3 فیکٹس جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی. نمبر 1 جو آپ نے آلریڈی کہہ دیا کہ ہماری پاکستانیوں میں 52% پاپولیشن خواتین پر ہے, مشتمل ہے. اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خواتین میں کوئی چیز کامن ہوگی تو اس کا مطلب یہ کہ بہت بڑی پاپولیشن افیکٹڈ ہوگی. خواتین کے اندر دل کی بیماریاں نمبر 1 کاز آف ڈیتھ ہیں. خواتین کی جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو ان کے اندر کارڈیو واسکولر ڈیزیز بڑھتی جاتی ہے, یہاں تک کہ 60 سال کی عمر کو جب وہ کراس کرتی ہیں تو ان کی کاز آف ڈیتھ ڈیو ٹو ہارٹ ڈیزیز مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے, وچ مینس دیٹ ہارٹ ڈیزیز از دا نمبر 1 کلر آف ویمن. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایج سے اس کا کوئی ریلیشن شپ ہے. ینگ فیمیلز کے اندر کیا یہ کامن ہے یا نہیں کامن؟ اٹ ڈپینڈس کہ کون سی قسم کی ہارٹ ڈیزیز ہیں. کچھ ہارٹ ڈیزیزز جو ہیں ینگ ویمن میں کامن ہوتی ہیں اور کچھ ہارٹ ڈیزیزز سچ ایز ہارٹ اٹیک اس کا ایج سے کچھ حد تک تعلق ہوتا ہے. فار ایگزامپل ویمن آفٹر 40 اینڈ اسپیشلی آفٹر 50 ان کی جو ہارمونس کا ایک پروٹیکٹیو افیکٹ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ زائل ہو جاتا ہے. تو خواتین کے اندر کارڈیو واسکولر ڈیزیز تیزی سے بڑھ جاتی ہے آفٹر دی ایج آف 50 اور پھر ایونچولی دے اوور ٹیک مین. اس کے علامات کیا ہوتے ہیں دل کے امراض کے خواتین کے اندر اور مردوں میں؟ جی, ہم ویسے تو یہ پروگرام اب ویمن اینڈ ہارٹ ڈیزیز پر ہے, لیکن میں مرد حضرات کے لیے بھی ایڈوکیٹ کرنا چاہوں گی. کامن سمٹمز جو ہارٹ ڈیزیز کے ہوتے ہیں ان میں سینے میں درد یا بھاری پن ہونا, سانس میں تکلیف محسوس کرنا خاص طور پر چلنے پر یا لیٹنے پر, پیروں میں سویلنگ ہونا, چکر یا بے ہوشی ہونا یا دھڑکن محسوس کرنا. ڈفرینٹ کارڈیک ڈیزیزز کی وجہ سے یہ ڈفرینٹ علامات ہو سکتی ہیں. چلنے پھرنے میں آپ نے کہا کہ سانس پھولنا, تو یہ تو بہت کامن ہے, تو یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ ہارٹ کی وجہ سے ہے یا کوئی اور مرض سے؟ عام طور پر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی ایکسرسائز پہلے سے کم ہو گئی, تو ہو سکتا ہے لیک آف ایکسرسائز کی وجہ سے ہو, یا ویٹ پٹ آن کیا ہے تو اس کی وجہ سے ان کا سانس پھولنے لگتا ہے. لیکن جو ایک چیز جو بہت اہم ہے جو ڈفرینشیٹ کرتی ہے کارڈیک سانس پھولنا اور کوئی اور وجہ ہونا سانس پھولنے کا, وہ یہ ہے کہ اوور اے شارٹ ٹائم یہ محسوس کرنا ہے, یعنی کہ کم عرصے میں ایسا محسوس کرنا کہ جتنی ایکسرسائز یا ایکٹیویٹی آپ پہلے کر پاتے تھے وہ اب نہیں کر پا رہے, اور یہ ایک شارپ ڈکلائن یعنی کہ تیزی سے یہ پرابلم ڈیولپ ہوا ہے. آپ نے ایکسرسائز کی بات کی, تو خواتین کہتی ہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ صبح سے رات تک ہوتے ہیں, ان کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں, اسکول چھوڑ کے آتے ہیں, تو یہ ایکسرسائز میں شامل ہوتی ہے یا نہیں؟ میں اس کو بالکل بھی منیمائز نہیں کروں گی کہ خواتین بہت ایکٹیو ہوتی ہیں, بہت محنت کرتی ہیں اپنے گھر کو سنبھالنے اور سنوارنے میں, لیکن عام طور پہ میں اپنے پیشنٹس کو یہی کہتی ہوں کہ ایکسرسائز جو ہوتی ہے اس کے لیے ایک نیت ضروری ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پہ کھڑے ہو کر ہاتھ اوپر نیچے کرنا شروع کر دیں تو ہماری نماز تو نہیں ہوگی نا, اس کے لیے نیت اور پورے اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے. ایکسرسائز جو کارڈیک ایکسرسائز ہوتی ہے وہ درمیانی اسپیڈ کی ایکسرسائز 35 منٹس پر ڈے 5 days a week. تو یہ اہتمام کس طرح کیا جائے, کیونکہ ہمارے پاس تو جگہ ہی نہیں ہوتی, پارکس کی کمی ہے, تو کس طرح اہتمام کیا جائے؟ جی بالکل, کمفرٹیبل کپڑے پہننے ہیں, کمفرٹیبل جوتے پہننے ہیں, اپنے گھر میں کوئی کوریڈور ہو جیسا سا لمبا ہو, اس کے اندر آپ نے کوئی راہداری ہو جو گھر کے اندر ہو, اس کے اندر آپ ملٹیپل چکر لگا سکتے ہیں, اور آپ نے یہ کم از کم 15 منٹ کرنا ہے. کوشش کرنا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو بلڈ اپ کر کے 35 منٹ تک لے آئیں. اگر برسک ایکسرسائز کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی طریقہ ہے, کوئی ایکسرسائز کرنے کی کوئی کلب ممبرشپ ہے یا ایسی کوئی چیز ہے
تو اس کے اندر 15 منٹس آف برسک ایکسرسائز 5 days a week. موٹاپا کتنا کامن ہے پاکستان میں خواتین میں؟ موٹاپا انکریزنگلی بڑھتا جا رہا ہے. پہلے خیال یہ تھا کہ تقریباً 25% ہے، لیکن کچھ اسٹڈیز نے اپ ٹو 40% خواتین میں موٹاپا بتایا ہے، اور موٹاپا عورتوں میں زیادہ کامن ہے کمپیئر ٹو آدمی. اس کی وجہ؟ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. خواتین اتنا ایکسرسائز نہیں کر پاتی، ان کے پاس مواقع نہیں ہوتے. کھانا کھانا، اس کے بعد بیٹھ جانا، تو اس کی وجہ سے جو ہم نے کھانا کھایا ہوتا ہے وہ برن نہیں ہو پاتا، وہ پھر ہماری باڈی پہ فیٹ کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے. پھر خواتین جو ہیں وہ ظاہر زچگی سے یعنی کہ پریگننسی سے گزرتی ہیں، اس میں وہ ویٹ پٹ آن ہوتا ہے، اور پھر وہ کبھی بھی واپس نہیں اس پوزیشن پہ آتی ہیں جو پری پریگننسی کنڈیشن پہ ہوتی ہیں. تو اس کا ہارمونز کے ساتھ بھی تعلق ہے، کیونکہ ہائپوتھائرائڈ بھی دیکھا گیا ہے کہ زیادہ خواتین ہوتی ہیں اور ان میں بھی دل کے امراض جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. جی دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. کچھ ہارمونل پرابلمس یعنی کہ غدود کے مسئلے بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے موٹاپا ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک لیپٹن ہے، لیکن آئی تھنک ہائپوتھائرائڈزم زیادہ امپورٹنٹ کاز ہے. تھائرائڈ کی بیماریوں کی وجہ سے بھی ویٹ گین ہوتا ہے، اور جب تک اس پرابلم کو پراپرلی ٹریٹ نہ کیا جائے وہ ویٹ لاس نہیں ہو پاتا. ڈاکٹر ظاہرہ، یہ کولیسٹرول کیا ہے اور خواتین میں یہ کتنا پرابلم کرتا ہے، اور دل کے امراض کے لیے اس کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے؟ کولیسٹرول بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ خون میں چربی کی کتنی شرح ہے. کولیسٹرول اس لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز عام طور پہ جو ہارٹ کی شریانوں میں جو بلاکیجز آتی ہیں وہ کولیسٹرول کی وجہ سے ہی آتی ہیں. تو جتنا ہائی کولیسٹرول آپ کے خون میں ہوگا اتنی ہی زیادہ بلاکیجز بنیں گی. کولیسٹرول بڑھنے کی وجوہات میں انہیلدی ڈائٹ استعمال کرنا، جس کو ویسٹرن ڈائٹ بھی کہتے ہیں، فار ایگزامپل فاسٹ فوڈ، فرائیڈ فوڈ، تلی ہوئی چیزیں کھانا، ان سب زیادہ چینی کا استعمال کرنا، اور اس کے علاوہ لیک آف ایکسرسائز یعنی کہ جو کھایا اس کو ہضم نہیں کیا. آپ نے علامات بتائیں، اب مختلف بیماریوں پہ بات کرتے ہیں، تو موسٹ کامن بیماری کیا ہے خواتین میں دل کی؟ اوور آل دا موسٹ کامن ہارٹ ڈیزیز از اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، یعنی کہ ہارٹ اٹیک یا اس سے سملر بیماریاں ہونا. لیکن اس کے علاوہ بھی اور قسم کی ہارٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل دل کے ویلز یعنی کہ دل کے دروازے، ان کی بیماری ہونا، جن میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہارٹ کے ویلو میں تنگی آ گئی ہے یا لیکیج آ گئی ہے، اس کو ہم ویلولا ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ کارڈیومایوپیتھیز ہوتی ہیں جس سے ہارٹ فیلئر ہوتا ہے. ہارٹ فیلئر کا مطلب یہ نہیں کہ ہارٹ بند ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارٹ کے مسل یعنی پٹھے میں کمزوری آ جانا، جس کی وجہ سے سانس پھولتی ہے، پیروں میں سویلنگ آتی ہے، اور پرابلمس ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کر لیں جو موسٹ کامن ہے، اسکیمک ہارٹ، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. تو اس کی علامات اسپیسیفک ہوتی ہیں، وہ ذرا بتائیں خواتین کو اور حضرات بھی جو سن رہے ہیں. جی بالکل. میں جنرلائز کرنے سے شروع کروں گی کہ عام طور پہ ہارٹ ڈیزیز کے سمٹمز ہوتے ہیں کہ سینے میں، بازوؤں میں، کندھے میں، جبڑے میں، یا پھر بالکل معدے کے منہ کے اوپر بھاری پن، چبھن یا جلن محسوس کرنا. لیکن خواتین میں یہ تھوڑا سا ایک پرابلم یہ ہے کہ ان میں سمٹمز کبھی کبھار اس طرح کے ٹپیکل نہیں ہوتے. وہ یہ ہو سکتا ہے محسوس کریں گھبراہٹ محسوس کریں، بیجا پسینہ محسوس کریں، کوئی ریزن سمجھ نہ آئے، یا اچانک سانس پھولنا شروع ہو جائے چلنے پھرنے پہ خاص طور پہ، یا پھر یہ کہ ان کو بیجا کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جائے. یہ سمٹمز خواتین میں ہوتے ہیں، ان کو ہم اے ٹپیکل سمٹمز کہتے ہیں، جس کی وجہ سے خواتین اکثر کنفیوز ہو جاتی ہیں اور اس پرابلم کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے. ڈاکٹر ظاہرہ، یہ جو آپ نے سمٹمز بتائے، گھبراہٹ، یہ تو بہت کامن ہے. ڈپریشن، انگزائٹی، یہ بھی فیمیلز میں ہے. سانس پھولنا خون کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یہ بھی خواتین میں بہت کامن ہے. تو کس طرح ڈفرینشیٹ کریں کہ اور بیماریوں سے دل کی بیماری کو؟ سب سے پہلے جو چیز میں کہوں گی وہ یہ ہے کہ جب آپ کو ایسے سمٹمز ہوں تو آپ ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں. خود گھر میں نہ سوچیں کہ یہ تو ہو ہی جاتا ہے، یہ نہ سوچیں، اس کو ایویلیویٹ ضرور کروائیں. جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر ہو سکتا ہے آپ پہ کچھ ٹیسٹ کرے، آپ سے کچھ سوالات پوچھیں، کچھ آپ کو ایگزامن کریں. اس سے کچھ کامن کازز جس طرح سے انیمیا ہے یا ڈپریشن ہے، وہ چیزیں رول آؤٹ ہو جاتی ہیں. لیکن یہ کہ پھر آئی تھنک ڈاکٹرس کو بھی تھوڑا سینسٹائز ہونے کی ضرورت ہے، اور ہماری پاپولیشن کو بھی سینسٹائز ہونے کی ضرورت ہے. یہ سمٹمز ہارٹ کے ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ اگر یہ سارے پرابلمز آپ کو کم مدت میں محسوس ہو، یعنی کہ شارٹ لیوڈ ہو یہ سمٹمز، یہ کچھ عرصے پہلے ہی شروع ہوئے ہیں، تو اس کو بہت سیریسلی لینا ضروری ہے. اگر کسی کو یہ علامات ہو رہی ہیں اس ٹائم، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے بتائیں گھر پہ کیا کرنا چاہیے، اور پھر بتائیں کہ ہاسپٹل کتنی جلدی پہنچنا چاہیے. سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ اس کو سیریسلی لینا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چلو میں پہلے یہ دوائی ٹرائی کر لوں
یا ابھی میں بیٹے کو یا شوہر کو یا بھائی کو نہیں بتاؤں گی، اس طرح نہیں سوچنا. اس کو امپورٹنس دینی ہے، اپنے پرابلم کے لیے آپ نے کھڑا ہونا ہے. دوسری چیز جو گھر میں کچھ آپ اس میں سمپل فرسٹ ایڈ میجرز کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈسپرین کی گولی جو گھل جاتی ہے زبان کے نیچے وہ پانی میں گھول کے پلا دیں. کبھی کبھار اینٹاسڈ بھی استعمال کی جا سکتی ہے. اینٹاسڈ سے اگر کوئی کسی کو کارڈیک پین ہو رہا ہے تو وہ بہتر ہو سکتا ہے. لیکن اینٹاسڈ کے لیے میں خاص طور پہ آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر چکر یا بیجا کمزوری یا لو بلڈ پریشر محسوس ہو رہا ہو تو اس صورت میں خدارہ اینٹاسڈ نہ لیں. ٹھیک ہے، ورنہ اور بلڈ پریشر لو ہو جائے ورنہ گا. اور بلڈ پریشر ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ تو گھر پہ کیا، اب ہاسپٹل کتنا جلدی پہنچنا چاہیے؟ ہاسپٹل کے لیے ہے کہ آئیڈیلی ود ان 30 منٹس آپ کو کسی قریبی ہاسپٹل پہنچنا چاہیے. اس میں بھی یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ کون سے ہاسپٹل جائیں. ٹھیک ہے، تو عام طور پہ لوگ قریبی ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، لیکن آئیڈیلی ایسے ہاسپٹل جانا چاہیے جہاں پہ کچھ فرسٹ ایڈ ایمرجنسی کوئی فیسلٹیز ہوں، ای سی جی کرنے کی فیسلٹی ہو اور امیجیٹ اسٹیبلائزیشن کی کچھ فیسلٹی ہو. ادروائز بہتر یہ ہے کہ آپ اسٹریٹ کسی کارڈیک ہاسپٹل جائیں یا ایسے ہاسپٹل جائیں یہاں پہ کارڈیک ڈاکٹرز اویلیبل ہوں. اب آپ ایمرجنسی پہنچ گئے، ایمرجنسی میں کیا ٹیسٹ ہوں یہ پتہ چلے کہ جی ان کو ہارٹ کا پرابلم ہے؟ عام طور پہ پیشنٹ سے ہسٹری لی جاتی ہے، یعنی کہ سوالات پوچھے جاتے ہیں، ایگزامن کرتے ہیں ان کو. اس کے بعد کچھ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، ای سی جی ہوتی ہے. 3 چیزیں بیسکلی دیکھی جاتی ہیں ہارٹ کی ڈیزیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، خاص طور پہ ہارٹ اٹیک کو. سمٹمس یعنی کہ علامات، نمبر 2 ای سی جی اور نمبر 3 بلڈ ٹیسٹ. ان کی بیسس کے اوپر ہم ہارٹ ڈیزیز کو رول ان یا رول آؤٹ کرتے ہیں. پھر اس کا علاج، اگر ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو علاج کس طرح ہوتا ہے؟ اگر میجر ہارٹ اٹیک ہے تو امیڈیٹلی اینجیوپلاسٹی کرنی پڑتی ہے. کچھ ہسپتالوں میں اینجیوپلاسٹی کی سہولت نہیں ہوتی تو پھر ان کو ایک انجیکشن لگوانا پڑتا ہے جو کہ بلڈ تھنر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ انجیکشن کتنا مفید ہوتا ہے؟ بیکاز ہم نے تو سنا ہے کہ اینجیوپلاسٹی اب نمبر 1 ہے، لیکن اگر کسی کو کسی ہاسپٹل میں یہ سہولت میسر نہیں ہے تو کیا وہ انجیکشن ایکویلنٹ ہے؟ انجیکشن ایکویولنٹ نہیں ہے لیکن فرسٹ آر میں ایکویولنٹ ہے. اگر آپ جلدی پہنچ جائیں، آپ کے ہارٹ کے سمٹمس کے ود ان 1 آور پہنچ جائے تو کبھی کبھار یہ دیکھا گیا ہے کہ انجیکشن جو ہے اینجیوپلاسٹی کے برابر ہوتا ہے. لیکن 1 آور گزرنے کے بعد انجیکشن کی ویلیڈیٹی کم ہوتی جاتی ہے اور اس کے چانسز کہ وہ ہارٹ اٹیک کو روک پائے وہ کم ہوتا جاتا ہے اور اینجیوپلاسٹی بیکمز نمبر 1. کیونکہ ڈاکٹر ساحرہ یہ سوال اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ابھی سیلاب آیا ہے، بہت ساری جگہوں پہ جو ہے یہ فیسلٹی لوگوں کو اویلیبل نہیں ہے. تو چھوٹے ہاسپٹل میں اگر یہ فرسٹ ایڈ ہو جائے اور اسٹریپٹوکائنیز جو انجیکشن ہے لگ جائے تو میرے خیال سے یہ جان بچائی جا سکتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل، آئی کمپلیٹلی اگری ود یو. اگر آپ کے جو قریبی اسپتال جہاں سے اینجیوپلاسٹی ہو پاتی ہے وہ 1 گھنٹے سے زیادہ دور ہو تو آپ کو ڈیفینیٹلی جو اسٹریپٹوکائنیز جو انجیکشن ہے وہ لگوا لینا چاہیے کیونکہ اس سے کچھ نہ کچھ بچاؤ ہو سکتا ہے. لیکن پھر فوراً پیشنٹ کو اینجیوپلاسٹی کیپیبل ہاسپٹل ٹرانسفر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب اینجیوپلاسٹی ہوگی ایک خاتون کی، اب لانگ ٹرم میں کیا کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور اس میں کس طرح ہم بچ سکتے ہیں ان کمپلیکیشنز سے؟ سب سے پہلے میں بات کروں گی پریونشن کی، یعنی کہ ہارٹ ڈیزیز سے بچاؤ کی. جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک یا ہارٹ کی بیماری ہو چکی ہے ان کے اندر جو پریونشن ہوتی ہے اس کو سیکنڈری پریونشن ہوتی کہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ دل کے ہارٹ ڈیزیز کے اندر کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، اسموکنگ، موٹاپا، کم چلنا پھرنا یعنی کہ ورزش نہ کرنا اور انہیلدی ڈائٹ، یہ سب اور یا پھر فیملی ہسٹری ہونا، یہ سب رسک فیکٹرز ہوتے ہیں ہارٹ ڈیزیز کے. تو ان سب چیزوں کو امپروو کیا جاتا ہے خاص طور پہ ہارٹ اٹیک کے بعد میں، اور ان سب چیزوں کو پھر امپروو کرتے ہیں تاکہ مزید پرابلمس نہ ہوں. ہم سمجھتے ہیں خواتین پاکستان میں اسموکنگ نہیں کرتی، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ شرح کم ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایبسولوٹلی کہ خواتین نہیں سگریٹ پیتی. ٹوبیکو کے، تمباکو کے کئی فارمز ہیں. ایک وہ ہے جو ہم چوٹ اورل ٹوبیکو ہوتا ہے. اورل ٹوبیکو اور اسموکڈ ٹوبیکو دونوں ہی ہارٹ کے لیے مضر ہیں. ہمارے گاؤں کے اندر خواتین حقہ پیتی ہیں تو حقے کیا کیا افیکٹ ہے؟ حقہ از ایکویولنٹ ٹو سگریٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ کمپلیکیشن تو ہوں گی، ڈیفینیٹلی ہوں گی. اور ایک اور چیز جو میں خاص طور پہ جو ہماری ینگر پاپولیشن ہے ان کے لیے ہائی لائٹ کروں گی کہ شیشہ
جو استعمال کیا جاتا ہے جو بہت پاپولر ہے ینگر جنریشن میں. یہ ایک اسٹڈی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 1 گھنٹہ اگر کوئی شیشہ استعمال کرے دیٹ از ایکویولنٹ ٹو 100 سگریٹس. جی تو شیشہ جو ہے وہ بھی ہارٹ ڈیزیز کاز کرے گا. اس کو آپ انٹرٹینمنٹ نہ سمجھیں. تو آپ نے رسک فیکٹرز کی بات کی, اب کمپلیکیشنز یا ان سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ کمپلیکیشنز ہارٹ ڈیزیز کے ہارٹ اٹیک کے کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. ان میں ہارٹ کا فیل کر جانا یعنی کہ پٹھے میں کمزوری ہو جانا, یا پھر دھڑکن کے خراب ہونا, اس کو ایریدمیا کہتے ہیں. تو یہ یوزول کمپلیکیشنز ہوتی ہیں رائٹ آفٹر اے ہارٹ اٹیک. اور ان کمپلیکیشنز سے بچا کس طرح جا سکتا ہے؟ عام طور پہ ان سے بچنے کے لیے خاص میڈیکیشنز پرسکرائب کی جاتی ہیں. میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو پیشنٹس جو ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں جب ان کو دوائیاں لکھی جاتی ہیں تو گھر جا کے وہ کئی لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو بلڈ پریشر کی دوائی ہے, مجھے تو بلڈ پریشر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو آئی تھنک جو امپورٹنٹ میسج ہے وہ یہ ہے کہ جو دوائی آپ کو ہارٹ اٹیک کے بعد لکھی گئی ہے اس سے ایک نہیں بلکہ 2-3 قسم کے کام لیے جا رہے ہیں اور وہ ہارٹ ڈیزیز کو پریونٹ کر رہی ہے. صحیح. اور کچھ دوائیاں ہوتی ہیں پوری زندگی استعمال کرنی ہوتی ہیں, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی. اور کچھ دوائیاں ہوتی ہیں وقتی طور پہ, ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا. تو آپ بتائیں کہ مریض کو دوائی بند نہیں کرنی. یہ تو میری بہت سنسیئر ریکویسٹ ہے سب سے کہ خدا را اپنی دوائیاں نہ بند کریں. یہ دوائیاں آپ کو مزید ہارٹ اٹیک سے بچا رہی ہیں, آپ کے ہارٹ کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں, ہارٹ کی ویکنس سے بچا رہی ہیں, دھڑکن کے پرابلم سے بچا رہی ہیں اور مزید ایونٹس سے بچا رہی ہیں. تو یہ دوائیاں بہت امپورٹنٹ ہیں. اپنے ڈاکٹر سے کنٹینیوسلی رجوع کریں اور آہستہ آہستہ آپ کی دوائیاں کم ہو جائیں گی, لیکن کچھ دوائیاں جس طرح سے آپ نے کہا ڈاکٹر شاہد لائف لانگ رہیں گی. اب بتائیں ڈاکٹر ساحرہ کہ ویلولر ہارٹ ڈیزیز کیا ہوتی ہیں؟ ویلولر ہارٹ ڈیزیز کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کچھ دروازے ہوتے ہیں جن کو ہم ویلوز کہتے ہیں, اور ان کے اندر ان کی تھکننگ, ان کی ڈسٹرکشن کی وجہ سے ویلولر ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے. آپ نے عام طور پہ سنا ہوگا کہ جی ان کے ویلو میں پرابلم ہے, اس میں لیکیج آ گئی ہے, یا یہ کہ وہ تنگ ہو گیا ہے. تو یہ عام طور پہ بیماریاں ہوتی ہیں ویلولر ہارٹ ڈیزیز میں. The commonest cause of valvular heart disease in Pakistan is rheumatic heart disease. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ ہسٹری ہوتی ہے کہ بچپن میں ان کو بخار کے ساتھ جوڑوں کا درد ہوا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ان کو ہر مہینے انجیکشن لگتے ہیں, ڈسپرین وغیرہ استعمال کی جاتی ہے. تو ان بیماریوں کے بعد ہارٹ کے ویلوز افیکٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں میں تو پتہ ہی نہیں چلتا. اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک یا پھر ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے بھی ویلولر ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے. ڈاکٹر ساحرہ, بچپن میں کچھ بچوں کے ناخن نیلے ہو جاتے ہیں, زبان نیلی ہو جاتی ہے, وہ نیلے پڑ جاتے ہیں, تو یہ کیا بیماری ہے؟ جی, ہارٹ ڈیزیز میں ایک فارم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے دل کے بناوٹ میں کوئی نہ کوئی فالٹ یعنی کوئی نقص آ جاتا ہے. ان چیزوں کی وجہ سے عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ بچے کے دل میں سوراخ ہے یا والو کی تنگی ہے, اس طرح کی چیزیں آپ نے سنی ہوں گی. تو یہ بچے ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے خون کا دورانیہ نارمل نہیں ہوتا, اور ان کے اندر نیلا پڑ جانے والی پرابلم ہوتی ہے, خاص طور پہ زبان کا نیلا پڑ جانا, ہونٹوں کا نیلا پڑ جانا یا ناخنوں کا نیلا پڑ جانا. ٹھیک ہے, اب بات کرتے ہیں کارڈیو مایوپیتھی پہ یا ہارٹ فیلئر پہ. یہ کیا ہوتا ہے, ہارٹ فیل ہو گیا؟ عام طور پہ آئی نو کہ جنرل پبلک یہ سمجھتے ہیں کہ ہارٹ فیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہو جانا. وہ کارڈیک اریسٹ سے ہارٹ فیلئر کو کنفیوز کرتے ہیں. ہارٹ فیلئر کا بیسکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ کی اسٹرکچر یا فنکشن میں کوئی ایسی پرابلم ہونا جس کی وجہ سے ہارٹ جو ہے وہ باڈی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پمپنگ نہیں کر رہا, بلڈ کا دورانیہ نہیں مینٹین کر پا رہا. اس کی علامات میں سانس پھولنا, لیٹتے ہوئے سانس پھولنا, پیروں میں سویلنگ آنا, یہ سب ہارٹ فیلئر کے سمٹمز ہوتے ہیں. خواتین میں کتنا کامن ہے ہارٹ فیلئر؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کاز کیا ہے ڈاکٹر شاہد. کاز کیا ہو سکتا ہے؟ عام طور پہ پوری پاپولیشن میں کہا جاتا ہے کہ 2% ہارٹ فیلئر ہوتا ہے. کازز ملٹیپل ہیں. فار ایگزامپل جس طرح سے ہم نے ویلولر ہارٹ ڈیزیز کی بات کی, ہم نے ہارٹ اٹیک کی بات کی, یہ کامن کازز ہیں ہارٹ کے فیل ہونے کے. اس کے علاوہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کارڈیو مایوپیتھی. وہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں دل جو ہے اس پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دل کا سائز بڑا ہو جاتا ہے یا دل کا پٹھا سخت ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ہارٹ فیل ہو سکتا ہے. وہ جو ایکس رے کے اندر بڑا ہارٹ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کارڈیو مایوپیتھی؟ جی, اٹ از اے سائن آف ہارٹ فیلئر. جی ٹھیک ہے, تو اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟
آئی تھنک اویئرنیس از امپورٹنٹ، خاص طور پہ اگر فیملی ہسٹری ہو تو اس کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے. اگر کوئی نوٹس کرے کہ ان کو ایسا سمٹمز ہو رہے ہیں، یا کسی کو ہارٹ اٹیک ہو یا ویلولر ہارٹ ڈیزیز ہو، یا سمپلی کسی کو کوئی بیماری نہیں ہو، وہ یہ پتہ کرنا چاہیے کہ ہم ہارٹ ڈیزیز سے، ہارٹ کارڈیومایوپیتھی سے کیسے بچ سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہارٹ فیلئر کے کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، وزن کا زیادہ ہونا ہے. ان چیزوں پہ اگر محنت کی جائے اور اپنے رسک فیکٹرز کو کم کیا جائے تو ہارٹ فیلئر سے بچا جا سکتا ہے. ڈاکٹر فریہ سے ہم نے لاسٹ پروگرام میں پیلپٹیشنز، ایریدمیاز کے بارے میں بات کی، لیکن آپ سے اسپیسیفکلی ہم بات کریں گے پیلپٹیشنز ان فیمیل. تو خواتین کے اندر پیلپٹیشنز، ہارٹ کی بیماری کس طرح پتہ چلتی ہے اور کتنی کامن ہے؟ Palpitations are a common symptom in women. خواتین میں کافی کامن ہے یہ پرابلم. Palpitations ایک تو وہ ہوتے ہیں جو ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو انزائٹی، ڈپریشن، پریشانی کی وجہ سے ہوتے ہیں. میں اگین یہ بات ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پرابلم از اے پرابلم. یہ نہیں سوچنا کہ اگر ہارٹ کا نہیں نکلا تو کتنی بے عزتی ہو گئی کہ دیکھو ہسپتال لے کے چلے گئے. یہ نہیں سوچنا، کیونکہ اگر فار ایگزامپل ڈپریشن، انزائٹی کی وجہ سے بھی پیلپٹیشنز ہو رہی ہیں تو وہ بھی تو ایک پرابلم ہے نا، اس کا بھی علاج ہونا چاہیے. پیلپٹیشنز میں عام طور پہ ہم پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ تیز محسوس ہو رہی ہے دھڑکن، یا پھر زور سے دھک دھک کر کے فیل ہو رہی ہے. تو پیلپٹیشنز کو بھی فگر آؤٹ کرنے کے لیے ای سی جی، ہولٹر مانیٹر، اس طرح کی چیزیں، انویسٹیگیشنز کو ہم یوز کرتے ہیں. آپ نے ہالٹر کا ورڈ یوز کیا، یہ کیا ہے ہالٹر؟ ہولٹر بیسکلی 24 آور کی ای سی جی ہے. ای سی جی لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد ای سی جی کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، پھر اس کو اینالائز کیا جاتا ہے، اور اس میں کبھی کبھار پیلپٹیشنز کا کاز کا پتہ چل جاتا ہے، جس کو ہم ایریتمیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ ای ٹی ٹی ہے، وہ کب کرتے ہیں؟ ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ کرانے کے ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں. ان میں سے جو کامنسٹ ریزن ہوتا ہے وہ ہارٹ ڈیزیز، جو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے، یعنی کہ دل کے اندر دل کی شریانوں کی بیماری، جس کے پرابلمس میں ہم انجائنا یا ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. تو بیسکلی اگر کسی کو سینے میں درد یا بھاری پن ہو رہا ہو، ان میں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہ یہ دل کا درد ہے یا کوئی اور درد ہے، ان کے اندر ہم ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں. اور ایک تھیلیم بہت کامن ٹیسٹ کارڈیولوجسٹ کرواتے ہیں، وہ کیا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ تھیلیم بھی اگین اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. ای ٹی ٹی کے مقابلے میں تھیلیم جو ہے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیسٹ ہے، کیونکہ اس میں نہ صرف یہ کہ ای ٹی ٹی کی کرائی جاتی ہے بلکہ اس کے علاوہ ہارٹ کی پکچرز بھی لی جاتی ہیں. ڈاکٹر ساحرہ، ایکو آج کل بہت کامن ہے، ہر مریض کا ایکو کیا جاتا ہے، تو ایکو میں کیا پتہ چلتا ہے؟ آئی ایم گلیڈ ڈاکٹر شاہد یو ٹاکڈ اباؤٹ ایکو بیکاز اٹس مائی فرسٹ لو. جی، ایکو بیسکلی ہارٹ کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی ریڈیشن نہیں ہوتی، اور اس کے اندر بیسکلی ہم ہارٹ کی اسٹرکچر اور فنکشن کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں. اور اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہارٹ کا سائز کیا ہے، ہارٹ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ جی بالکل، یہ انفارمیشن ملتی ہے. ہارٹ فیلئر بھی اس سے ڈائگنوز ہوتا ہے. کبھی کبھار اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یعنی کہ شریانوں کی بیماری کا بھی پتہ چلتا ہے. انفیکٹ آپ نے تھیلیم کا ذکر کیا، تو تھیلیم کے علاوہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اسٹریس ایکو، جس کے اندر ہم ایکسرسائز کے ساتھ ہارٹ کی الٹرا ساؤنڈ پکچرز لیتے ہیں. تو وہ بھی تھیلیم کی طرح کا ایک سوفسٹیکیٹڈ ٹیسٹ ہے، جس سے ہمیں بہتر اندازہ ہوتا ہے کہ ہارٹ میں کوئی پرابلم ہے کہ نہیں ہے. ڈاکٹر ساحرہ، اب بات کر لیں ینگ فیمیلز کے اندر پریگننسی ریلیٹڈ بلڈ پریشر، دل کے امراض، آپ کتنا کامن سمجھتی ہیں پاکستان میں یہ پرابلم؟ آئی تھنک ہارٹ ڈیزیز ڈیورنگ پریگننسی جو ہے وہ انکریزنگلی کامن ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری لائف اسٹائلز ہیلدی نہیں ہیں، اور خواتین کے اندر ان ڈائگنوزڈ بلڈ پریشر کا پرابلم بہت کامن ہوتا جا رہا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ بلڈ پریشر ڈیورنگ پریگننسی، پری ایگزسٹنگ بلڈ پریشر یا ڈیورنگ پریگننسی بلڈ پریشر، ہمیں پتہ ہے کہ اس سے زچہ اور بچہ دونوں کے اوپر بہت منفی اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا پرابلمس ہو سکتے ہیں بلڈ پریشر کی وجہ سے پریگننسی میں؟ پریگننسی کی وجہ بلڈ پریشر ڈیورنگ پریگننسی 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو کہ پہلے سے ہوتا ہے اور پھر پریگننسی کے دوران ورس ہو جاتا ہے. اس کا پتہ ہمیں عام طور پہ فرسٹ ٹرائمیسٹر یعنی کہ پہلے 3 مہینے آف پریگننسی میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو بلڈ پریشر پہلے سے ہی بڑھا ہوا آ رہا ہے. اس کے بعد پھر ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پریگننسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن. اس کے وہ عام طور پہ 6 مہینے کے بعد ڈائگنوز ہوتا ہے. پھر ایک چیز ہوتی ہے پری ایکلیمپشیا اور ایکلیمپشیا. یہ عام طور پہ ڈیلیوری کے آس پاس یہ پرابلم آتی ہے، یا اس کے آخری 3 مہینے میں پتہ چلتا ہے اس کے بارے میں.
اس میں جو ٹربلنگ سائنز ہوتے ہیں اس میں خاص طور پہ پیروں میں سویلنگ آ جانا، سانس کا پھولنا، بی پی بالکل کنٹرول نہ ہو پانا، یورین میں پروٹین آنا، اور مینٹل فوگینس یعنی کہ جو سائیکائٹرک یا سائیکولوجیکل پرابلمس ہونا، یہ سب جو ہیں بہت ڈینجرس سائنز ہوتے ہیں فار پریگننسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن. صحیح. تو ہم بات کر لیں اگر کسی کو پہلے سے بلڈ پریشر ہے اور وہ کوئی دوائی استعمال کر رہی ہیں خاتون، اب پریگننسی کے دوران ہر دوائی جو ہے بلڈ پریشر کی وہ نہیں دے سکتے، ایسا ہی ہے؟ تو اس میں کون سی دوائیاں سیف آپ سمجھتے ہیں کہ کون سے گروپ سیف ہیں؟ جی، یہ ایکچولی ایک پوری لسٹ ہے ڈاکٹر شاہد کہ پریگننسی اینڈ ہائپر ٹینشن میں کون سی دوائیاں دی جا سکتی ہیں اور کون سی دوائیاں کانٹر انڈیکیٹڈ ہیں. میں ایکچولی سب ڈاکٹر حضرات and خواتین سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو بھی خاتون جو ہے وہ چائلڈ بیئرنگ ایج میں ہے، ان میں پلیز بلڈ پریشر کے لیے وہ دوائیاں نہ دیں جو پریگننسی میں کانٹر انڈیکیٹڈ ہیں. صحیح. اور یہ کیا پوری پریگننسی لینی ہوتی ہے، دوائیاں بڑھتی ہیں، یا یہ اس کے بارے میں بتائیں؟ کچھ خواتین جو ہیں وہ چھوڑ دیتی ہیں دوائیاں. جی، ایکچولی جو پریگننسی اینڈ ہائی بلڈ پریشر ہے اس میں ان دوائیوں کو باقاعدہ لینا اور کنٹینیو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر نہیں ہوگا تو کبھی کبھار جو میں نے آپ کو بتایا پری کلیمشیا اس میں یہاں تک ہوتا ہے کہ خواتین کو جھٹکے آنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے کنڈیشن بہت سیریس ہو جاتی ہے اور کبھی کبھار وینٹیلیٹر کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے اور کبھی کبھار حاملہ کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. تو ہم نے پریگننسی کے دوران بلڈ پریشر کی بات کی، اب اس کا دل پہ کیا افیکٹ ہو سکتا ہے بلڈ پریشر کا؟ بلڈ پریشر کا بھی ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے ہارٹ پہ، اور اس کے علاوہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کارڈیومایوپیتھی، پیریپارٹم کارڈیومایوپیتھی. یہ 3rd ٹرائمیسٹر یعنی کہ 7th منتھ کے بعد یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اب ٹپکلی جو پیشنٹ ہے، پریگننٹ پیشنٹ ہے، وہ آپ کو یہ بتائیں گی کہ پہلے تو میرا اتنا سانس نہیں پھول رہا تھا لیکن اب سانس پھولنے لگا ہے، سیڑھیاں نہیں چڑھی جا رہی ہیں، کام نہیں ہو رہا، نہاتے وقت سانس پھول رہا ہے، پیروں میں سویلنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیٹنے میں سانس پھول رہا ہے. یہ سب علامات ہوتی ہیں پیریپارٹم کارڈیومایوپیتھی کی. لکیلی یہ چیز ریئر ہے لیکن امپورٹنٹ ہے کہ سب کو اس کی آگاہی ہو کہ اگر ایسے کوئی سمٹمز فیل ہوں تو فوری طور پہ طبی امداد حاصل کریں. ڈاکٹر سائرہ، ڈیلیوری کے بعد کون سی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اگر بلڈ پریشر کنٹرول میں نہ رکھا جائے پریگننسی کے دوران؟ عام طور پہ یہ سوچا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ڈیلیوری ہوگی تو پھر اب سب کچھ صحیح ہے، اب کچھ پہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بہت خطرناک نوشن ہے. وی نو دیٹ ایکلامشیا جو ہے وہ ڈیلیوری کے بعد بھی ہو سکتا ہے. ایکلامشیا از اگین، میں آپ کو یاد کرا دوں کہ ایکلامشیا وہ ہائی بلڈ پریشر ہے جو کہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا، جس کی وجہ سے یورین میں پروٹین آ رہا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے جھٹکے پڑ سکتے ہیں اور ڈیتھ واقع ہو سکتی ہے. اور اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں پریگننسی کے بعد، ڈیلیوری کے بعد؟ ڈیلیوری کے بعد عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا اور خاتون جو ہیں وہ دیر ناٹ میکنگ سینس، جو وہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں وہ ریلیونٹ نہیں ہوتی ہیں، عجیب عجیب باتیں کر رہی ہوتی ہیں، یا آپ ان کو آواز دے رہے ہیں تو وہ جواب نہیں دے رہی ہیں. تو یہ دماغ کا بھی انوالومنٹ ہو جاتا ہے؟ جی بالکل، دماغ کی انوالومنٹ ہوتی ہے، اسی لیے سیجرز پڑتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کا حل بہت آسان ہے کہ بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھا جائے. جی، بلڈ پریشر آپ کا دشمن ہے، آپ نے اس پہ نظر بھی رکھنی ہے اور اس کے لیے آپ نے ہر ایفرٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر سائرہ، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے خواتین کو کہ وہ ان بیماریوں سے جو آپ نے اسکیمک ہارٹ، ویلولر ہارٹ ڈیزیزز اور کارڈیومایوپیتھی بتایا، ان سے بچ سکیں اور فیوچر میں نہ ہو سکے یہ؟ بیکاز آپ کی باتوں سے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہارٹ پہ افیکٹ ہو گیا تو پھر بہت مشکل میں آ جاتا ہے بندہ، کاسٹ وائز بھی اور ویسے بھی سوشل سرکل بھی آپ کا اتنا وہ نہیں اسٹرانگ پاکستان میں کہ اس کو کیٹر کر پائے. جی بالکل. اور شاید میں ہمیشہ اپنے پیشنٹ سے یہ کہتی ہوں یا اپنے کولیگ سے یہ کہتی ہوں کہ صحت جو ہوتی ہے وہ مفت ہوتی ہے اور بیماری جو ہوتی ہے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے. تو ہم اپنی صحت کا جب خیال کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی بہت ایفرٹ نہیں لگتا. آپ نے صرف شوز پہننے اور آپ نے واک کرنی ہے، آپ نے صرف کھانوں میں چوائس کرنی ہے کہ فار ایگزامپل ہم اس مچھلی کو فرائی نہیں کریں گے، ہم اس کو جو ہے پکا کر کھائیں گے. تو اس طرح کے سمپل چوائسیز ہوتے ہیں. یا ہم چاول بہت سارے نہیں کھائیں گے، روٹی کی مقدار کو کم کر دیں گے تاکہ ہمارا ویٹ مینٹین ہو، یا شوگر استعمال نہیں کریں گے یا کم کر دیں گے. یہ سمپل چوائسیز ہیں جو ہم نے کرنے ہیں جس سے ہماری ہارٹ ہیلتھ بہتر ہو جائے. جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ماڈیفائبل چیزیں ہوتی ہیں، کچھ نان ماڈیفائبل. لکیلی
جن چیزوں پر ہمارا اختیار ہے وہ زیادہ ہیں. فار ایگزامپل ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، وزن زیادہ ہونا، ایکسرسائز کا نہ ہونا، انہیلدی ڈائٹ، اسموکنگ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن پہ ہمارا اختیار ہے. ہم ان کو امپروو کر سکتے ہیں اور ان کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم ان کے اوپر تھوڑا سا ایفرٹ کریں تو ہم بہت بڑی کارڈیو ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سائرہ، آپ نے بہت مفید معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچائی. تھینک یو سو مچ. ناظرین، ڈاکٹر سائرہ نے جیسے بتایا کہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، دل کے امراض، کارڈیو مایوپیتھی، ویلولر ہارٹ ڈیزیزز اور ینگ خواتین میں پریگننسی کے دوران بلڈ پریشر ان کنٹرول ہونا، یہ سارے دشمن ہیں اور ان دشمنوں سے بچا جا سکتا ہے اگر ہیلدی لائف سٹائل اپنایا جائے. واک کریں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور خواتین میں اسکیمک ہارٹ ڈیزیزز کامن ہیں، اس کو اگنور نہ کریں اور ٹریٹمنٹ اپنے وقت پر لیں. بہت بہت شکریہ.